بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج بڑی اہم خبریں ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور اجلاس کے دوران بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جوڑ توڑ یہ وہ سارے رابطے سب چل رہے ہیں۔ آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر اعظم بھی موجود تھے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا بھی خطاب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑی تیز ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر کابینہ کا اجلاس تھا، اور اس کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے بڑی اہم گفتگو کی۔ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد اس گفتگو کے نتیجے میں مزید کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جو وزیر اعظم کی زیر صدارت جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی مقصد مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کا بیان بھی سامنے آیا، انہوں نے وزیر اعظم کے اس بیان کو بڑا مثبت قرار دیا اور کہا کہ اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کیا، اور اس اجلاس خطاب کے دوران انہوں نے بڑی 3-4 چیزیں گنوائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب کے لیے بڑی کوشش کی، میں نے زرداری صاحب کے لیے بڑی کوشش کی، تو اب عمران خان کے لیے بھی کوشش کر سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی آج پارلیمنٹ کی راہداریوں میں تواتر کے ساتھ گھومتی رہیں، اور بڑی چہمگوئیاں جو ہیں وہ ہوتی رہیں۔ اچھا، بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے کہا کہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے وہ اچھا قدم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح مذاکرات جو ہے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مذاکرات 2024 میں شروع ہوئے تھے، اور جو دسمبر 2025 میں یا جنوری میں آ کے ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے، اور مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر مذاکرات بامقصد ہوتے ہیں کام، تو بیٹھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ جو وینیو ہوگا، جو جگہ ہوگی، وہ بھی اپوزیشن جو کہے گی وہیں ہم بیٹھ جائیں گے۔ بہرحال ایک چیز جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی اب کچھ جو ہے لو دو کی دے کی بنیاد پر ہے، لیکن اس کو بھی ایک دو چیزوں کا مسئلے کا سامنا ہے۔ اچھا، اپوزیشن کی طرف سے جو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں وہ کیا آ سکتی ہیں؟ ایک تو ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات، کیونکہ اب سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائے جائیں۔ اب 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے تو حکومت جو ہے وہ تو صاف ظاہر پہلے بھی بتا چکی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ سیاسی قیدی اس وقت کئی قیدی کوٹلہ جیل میں بھی ہیں، عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں ہیں، اس کے علاوہ کارکنوں کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کی جیلوں میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے۔ تو ان پہ مقدمات جو چلے فوجی عدالتوں میں چلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اگر حکومت بیٹھتی ہے تو یہ چیزیں بھی صاف ظاہر ڈسکس ہوں گی، اور اس حوالے سے جو سوچا جا رہا ہے کہ کوئی مثبت قدم اٹھایا جا سکتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ بامقصد ہونے چاہیے۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، حکومت جو ہے وہ اس نے جو لچک دکھائی ہے، سب سے پہلے تو اعتماد سازی ہے، اس کو بحال کرنا ہے دونوں طرف سے۔ اعتماد کے ساتھ اگر جائیں گے تو مذاکرات ہوں گے، اگر بد اعتمادی ہوگی پھر اسی طرح بیان بازی بھی ہوگی، اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات بھی کرے گی، اور پھر لگتا یہی ہے، پھر یہ وہی ہوتا ہے جو مذاکرات میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم کا بیان بھی ایسے وقت میں آیا ہے جب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم کا بیان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جس طرح کل سے سارا پورے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے کسی صورت جو پرائیویٹ ہسپتال ہے اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، ان کو پمز ہسپتال میں داخل کروایا جائے، کیونکہ وہ ایک قیدی ہیں، اور قیدیوں کے لیے کہیں بھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج جو ہے وہ نہیں کروایا جا سکتا۔ تو تمام لوگ جو ہیں
اپوزیشن جماعتیں مولانا فضل الرحمان ہے، اپوزیشن دیگر جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی جماعت اسلامی ہے، سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے ہونے دینا چاہیے، کیونکہ تمام جو اخراجات ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ خود ادا کر رہی ہے ہسپتال کے اخراجات۔ اب حکومت ہے اس نے کل ایک جو ہے وہ پٹیشن بھی ڈالی اور اس میں نظر ثانی کی اپیل ڈالی، اور جس کے بعد اس پہ اعتراض لگا اور واپس ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ تمام اعتراضات دور کر کے دوبارہ کس دن وہ دوبارہ داخل کرواتے ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، باقی ساری مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک ہی پیج پر ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے ان کو اسپتال میں علاج ان کی مرضی کے مطابق کرانے دینا چاہیے۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ان کا بیان بھی آیا اور وہی انہوں نے بات کی کہ سیاسی قیدیوں اور باقی قیدیوں میں فرق یہی ہونا چاہیے، جو سرکاری علاج ہونا چاہیے، حکومت جس طرح کرتی ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے اسی تناظر میں بیان دیا ہے کہ کس طرح عمران خان کو پیمز ہسپتال میں منتقل کیا جائے اور کوئی راستہ درمیانی نکلا ہے۔ فی الحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 16 جو ستمبر ہوگی اس کے بعد مزید کوئی آگے کیس چلے گا، لیکن 16 جو ستمبر ہے اس تک یہ فیصلہ چلتا رہے گا۔ ناظرین، اگر 9 مئی اور 26 نومبر جو ہے اس حوالے سے سیاسی قیدیوں اور عدالتی معاملات سمیت دیگر معاملات کا حل نکالنے کی کوشش جو ہے وہ اگر کی جا سکتی ہے تو اس میں اعتماد سازی کی ضرورت بہت ہے، لیکن حکومت کی طرف سے بات وہی آئے گی کہ یہ جو آئینی اور قانونی تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمانی سطح پر مذاکرات کے حوالے سے بات کرے گی، تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ کیا عمران خان خود مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب سے اس سے پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو کیا کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا تجویز دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ معاملہ بڑا اہم ہے، تو اس پر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوچے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ خبر ہے، وہ یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آج اپوزیشن چیمبر میں گئے، ملاقاتیں کی محمود خان اچکزئی سے، راجہ ناصر عباس سے، باقی اپوزیشن پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں سے۔ یہ جو ملاقاتیں تھیں، اس ملاقاتوں کے بعد مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جناب ایک متحدہ اپوزیشن جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ ہم پارلیمان میں جو قانون سازی ہوگی، پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوگا وہ مل جل کر کریں گے، اور اس کے لیے مزید جو ہے وہ بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، اس میں چیزیں لائن اپ ہوں گی تو پھر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ جبکہ انہوں نے تجویز دی کہ جلد سے جلد جو ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ بھی بلائی جائے گی، اور اس کانفرنس میں تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور اس میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب سے متعلق کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو اب تک عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ ہو چکا ہوتا، یہ اب نہیں پتا کہ کون سا علاج وہ کرنا چاہ رہے تھے، بہرحال انہوں نے کہا کہ علاج جو ہے وہ ہو جاتا۔ تو یہ جناب چیزیں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں چلتی رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ اور اپوزیشن کتنی سنجیدگی کے ساتھ اعتماد سازی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تاہم مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ایک ثالث کے طور پر بن کر کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو جائے، وہ باہر آ جائیں اور ایک نئی جو ہے سیاسی مذاکرات اور اس کے علاوہ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے بڑی ایک اچھی آج بات کی جمہوریت کے حوالے سے۔ بات یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یکدم کوئی ایسی قانون سازی آ جاتی ہے کہ جمہوری نظام سے دوسرے نظام کی طرف، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، چیزیں جو ہیں وہ ایسا اس طرف موڑنی پڑتی ہیں، لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اس طرح یکدم نہیں، تو ایسے اقدامات کیے جائیں، اگر کرنا بھی ہے تو پھر تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے پھر آگے بڑھا جائے، پھر جا کے معاملات حل ہوں گے۔ ادروائز اگر اسی طرح اگر زبردستی کام چلانا ہے تو پھر یہ پاکستان میں یہ سیاسی استحکام ہے وہ تو کی صورت آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق جو خبریں آ رہی تھیں
कि उनको हस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। तवक्को यही है, उम्मीद है कि हुकूमत जो है इस मामले में संजीदगी के साथ कोई ऐसा इकदाम उठाएगी जिससे उसकी नेक नामी जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इस वक्त जितनी भी सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे जो सहाफ़ी हैं, जो दोनों तरफ के सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को इस हवाले से रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए और उनको इलाज करवा देना चाहिए। उनकी इस इकदाम से उनका मोराल जो है वो अच्छा होगा, उनकी तरह आवाम में थोड़ी सी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो क्या सोचती है, क्या इकदाम उठाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।